7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی جنگ کوئی اچانک اٹھی چنگاری نہیں تھی، بلکہ یہ صدیوں سے جل رہی ایک بڑی جوالامکھی کی تازہ ترین کڑی تھی۔ یروشلم اور مسجد اقصیٰ کا یہ مقدس خطہ ہمیشہ سے عقیدے اور سیاسی طاقت کی ایسی رسہ کشی کا میدان بنا رہا ہے جہاں زمین کے ایک ایک انچ ٹکڑے کے لیے ان گنت جانیں قربان کی گئی۔ دو 2021 کا ٹکراؤ آج کی تباہی بھرے حالات کا پیش خیمہ تھا، جب شیخ جراح محلے سے فلسطینی گھروں کی بے دخلی اور رمضان کے مقدس مہینے میں اقصیٰ کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلی سیکیورٹی دستوں کے داخلے نے پورے خطے میں آگ لگا دی تھی۔ اقصیٰ میں ہوئے اس تشدد کے جواب میں غزہ سے راکٹ داغے گئے اور پھر ایک خطرناک جنگ کی شروعات ہوئی جس نے یہ واضح کر دیا کہ اقصیٰ میں ہونے والی ذرا سی ہلچل بھی غزہ اور یروشلم کو ایک ساتھ جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی طرح 2017 کا میٹل ڈیٹیکٹرز کرائسس بھی زمینی جنگ کی وجہ بنا، جب اسرائیل نے اقصیٰ کے دروازوں پر الیکٹرانک گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز لگا دیے تھے۔ فلسطینیوں نے اسے مسجد کی خود مختاری اور اسٹیٹس پر سیدھا حملہ مان کر سڑکوں پر سجدے کیے اور بڑے پیمانے پر زبردست ٹکراؤ ہوا اور اسرائیل کو میٹل ڈیٹیکٹرز ہٹانے پڑے۔ اس تازہ جنگ کو سب سے خطرناک موڑ دینے والا واقعہ سال 2000 میں پیش آیا، جب اسرائیل کے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ایریل شیرون نے سینکڑوں بندوق دھاری دستوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ کا دورہ کیا تھا۔ شیرون کے اس اکساوے بھرے داخلے کو فلسطینیوں نے اقصیٰ کے تقدس پر سیدھا حملہ مانا، جس کے نتیجے میں دوسرے الاقصیٰ انتفاضہ کی شروعات ہوئی۔ یہ انتفاضہ 5 سال تک چلا، جس میں ہزاروں فلسطینیوں اور اسرائیلی مارے گئے۔ پورے مڈل ایسٹ کی سیاست مکمل طور پر اسی ٹکراؤ میں الجھی رہی۔ اس کے بعد تاریخ کا سب سے اہم اور فیصلہ کن موڑ 1967 کی 6 روزہ جنگ ثابت ہوا، جب اسرائیل نے ایسٹرن یروشلم اور اقصیٰ کمپاؤنڈ پر فوجی قبضہ کر لیا۔ اسی تاریخی موڑ سے وہ سمجھوتہ وجود میں آیا جس کے تحت اقصیٰ کے اندرونی انتظامات کی ذمہ داری جارڈن کے اسلامی اوقاف کے پاس رہی، جبکہ باہری سیکیورٹی اسرائیل کے پاس چلی گئی۔ اس سے پہلے 1948 میں اسرائیل کے قیام اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یروشلم 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، جہاں مغربی یعنی ویسٹرن یروشلم پر اسرائیل کا اور مشرقی یعنی ایسٹرن یروشلم پر جارڈن کا قبضہ قرار دیا گیا تھا۔ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ترکی کی عثمانی خلافت کے گرنے کے بعد برٹش حکومت نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے فوراً بعد برٹن بالفور ڈکلیریشن جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ہوم کنٹری کے قیام کی حمایت کی گئی۔ یہی سے اس سازش کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے فلسطین کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا، جبکہ اس وقت اس علاقے کی آبادی میں فلسطینی عرب ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد برٹن کی سرپرستی میں یہودیوں کو فلسطین میں دھیرے دھیرے بسانا شروع کیا گیا۔ فلسطینیوں نے یہودیوں کے لیے اپنے گھر، دروازے اور دل کھول دیے، لیکن زمینوں کی خرید فروخت اور بستے ہی یہودیوں کے عربوں سے لڑائی وہاں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ تناؤ اتنا گہرا گیا کہ 1948 میں یہودیوں کے بستے ہی عربوں سے یہودیوں نے جنگیں شروع کر دی اور اسرائیل نے فلسطین سے لڑائی شروع کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ یہودیوں سے لڑائی کا آغاز تو 1948 سے ہوا، لیکن تاریخ کے صفحات سے اگر آپ دیکھیں، پیچھے پلٹیں گے ان صفحات کو، تو اس زمین پر عیسائیوں نے بھی مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کی لڑائی میں صلیبی یعنی کروسیڈرز فوجوں کو شکست دے کر یروشلم اور اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ واپسی عیسائیوں کے اس 88 سال کی حکمرانی کا خاتمہ تھی جو انہوں نے 1099 عیسوی میں پہلی کروسیڈ کے ذریعے حاصل کی تھی۔ 1099 سے 1187 کے اس 88 سال کے دور میں صلیبیوں نے یروشلم پر
قبضہ کر کے حرم شریف اور مسجد اقصیٰ کو اپنے محل، گھوڑوں کے استبل اور چرچ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس دوران بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا وہاں قتل عام بھی ہوا۔ اگر اس سے پہلے چلیں تو 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب نے پہلی بار مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر نے شہر کے عیسائیوں کو مذہبی آزادی اور امان نامہ بھی دیا تھا، اور یہی سے اقصیٰ کی زمین پر اسلامی دور کی بنیاد پڑی، اور یہ جگہ مسلمانوں کے قبلہ اول کے طور پر عظیم عقیدت کا مرکز بنی۔